آج کی ٹرانسمیشن کوئی عام نہیں، آج کی محفل کوئی عام نہیں، بلکہ یہ وہ خاص ٹرانسمیشن ہے کہ جس کا انتظار آپ لوگ مجھ سمیت پورے سال کیا کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پورا کامیاب رمضان کہ جب وہ کامیاب ہو، جو ہمارے ہم سفر ساتھی ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن آئے کہ جس دن کا ان کو انتظار تھا، انتظار ہے. اور آج کی ٹرانسمیشن کے اندر، آج کی اس پر نور محفل میں آج ہم ذکر کریں گے 15 کے نقش کے عمل اور اس کے طریقہ کار اور اس کی اجازت کہ 15 کے نقش کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے. اور اس 15 کے نقش کے جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھی ہیں کہ جو لوگ سالوں سے اس پہ ریاضت کر رہے ہیں، جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، کاروان قریش جو ہے، جو لوگ سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. آج میں آپ سے ایک ایسی ہستی کو ملواؤں گا جو 15 کے نقش کے صاحب دعوات بزرگ ہیں. یعنی کہ میں نے جو کچھ بھی 15 کے نقش کے بارے میں آپ لوگوں کو تعلیمات دی ہیں، سورہ قریش کی تعلیمات دی ہیں، جو کچھ سلاسل کے ذکر و اذکار اور اعمال کی تعلیمات دی ہیں، آج یقیناً میرے ساتھ موجود ایک ایسی ہستی ہیں کہ جس کا انتظار آپ کو ہر سال رہتا ہے. یعنی کہ یہ فیضان، یہ عرفان، یہ ان کے باطن کی روشنی کہ جو آج سارے جہاں میں چمک رہی ہے اور لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ہم نے جو کامیاب رمضان کا جو تخت لگایا تھا، آج اس تخت کے مالک اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہ کہ جو سلطان ہیں، اس سلاسل کے سلطان ہیں اور ہمارے خانوادے کے سلطان ہیں کہ جن کا فیض الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اور ان کے پاس کوئی اگر ناقص شخص آیا تو وہ کامل ہو گیا، اگر کوئی کامل شخص آیا تو وہ اکمل ہو گیا، اگر کوئی شخص اکمل آیا تو وہ روحانیت کی دنیا کے اندر مکمل ہو گیا. یہ فیضان اور وہ ہستی کہ جن کی باقاعدہ طور پر ہمارے بزرگوں نے بشارتیں دیں. یعنی کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہم خود باقاعدہ طور پر ہم نے سنا ہے کہ بابا عبدالصمد، انہوں نے ان کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایک فیضان، ایک روشن ستارہ کہ جب یہ اندھیری تاریخوں میں نکلے گا تو یہ پورے جہاں کو، جو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان لوگ ہیں جن کو ضرورت اشد ان کی، اگر وہ صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی تو اس کے تمام بند رستے کھل جاتے ہیں. اگر وہ کسی کو کہہ دیں کہ جاؤ تم یہ عمل کر لو، وہ شخص اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصائب میں گرفتار ہے، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صرف ایک دفعہ ان صاحب بزرگ سے، ان صاحب دعوات بزرگ سے کہ میرے منہ سے یہ میرا نام لے کر میرے لیے دعا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو مجھ سے دوستی رکھتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے قریب رحمت رہتی ہے، وہ رحمت کے آغوش میں رہتے ہیں. اور یقیناً جب آپ ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ اس رحمت کو، اس برکت کو، اس کیفیت کو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. تو آج کی جو ہماری روحانی محفل ہے کہ جو کچھ بھی فیضان میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا، میں نے عطا کیا، اپنے سلاسل کی اجازت کے ساتھ دیا، آج ہمارے ساتھ ہمارے سلطان موجود ہیں. میں آپ کا تعارف میں کرواتا ہوں اپنے پیر و مرشد سے، اپنے استاد محترم سے. یعنی کہ وہ عام لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے روشنی لیتے ہیں، جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ کس شخص کی زندگی کی تفسیر ہے، کہ جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں بلکہ وہ خود بولتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں، اس محفل میں وہ ہستی موجود ہے جو الحمدللہ میرے پیر و مرشد ہیں اور میرے والد محترم ہیں کہ جن کی زیر سرپرستی میں میں نے اپنا سلوک کا سفر طے کیا، اپنا روحانیت کا سفر طے کیا، اپنا عملیات کا سفر طے کیا، اور میں آپ لوگوں تک وہ چیزیں تعلیمات دیتا ہوں. آج ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم، صوفی شیخ المشائخ حضرت حکیم طارق احمد شاہ عارف عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں حضور میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج میں یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گا، آج میں آپ ہوں گا اور آپ میں ہوں گا، اور پھر ہم دونوں مل کر
اپنے سلطان سے سیکھیں گے، اپنے سلطان سے جانیں گے، اپنے سلطان سے اجازت لیں گے، اور جو کچھ بھی وہ ہمیں تعلیم کریں گے ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے اور اپنی بیاضوں کے اندر تحریر کریں گے. یعنی کہ آج ڈاکٹر صاحب نہیں بلکہ یہ سمجھیے گا کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ خود اس محفل میں موجود ہیں میری جگہ. تو میں آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میاں حضور سے آپ کی طرف سے میاں حضور میں ان تمام اپنے چاہنے والوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میاں حضور کہ ہم نے آپ کی اجازت سے اور جو ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار ہیں، تعلیمات ہیں، ہم نے ماہ رمضان المبارک میں کامیاب رمضان میں اس سلسلے کا آغاز کیا جو آپ کی اجازت سے الحمدللہ ہوا. تو آج لوگوں کو بھی آپ کا انتظار تھا بے چینی سے، لوگ بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ایک کارواں ہے جس کے آپ رہنما، آپ رہبر ہیں، تو وہ آپ کے زیر نگرانی، آپ کے سائے میں اپنا روحانی سفر طے کر رہے ہیں، اپنا دنیاوی سفر طے کر رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے 15 کے نقش پہ بہت ریاضتیں کی ہوئی ہیں، 15 کے نقش پہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ان کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے. تو آج سب سے پہلے میں اپنا ٹرانسمیشن کا آغاز یہاں سے کروں گا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، کوئی ادب کوئی بے ادبی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے تمام چاہنے والوں کی طرف سے کہ آپ کو 15 کے نشر کی اجازت کون سے سن میں ہوئی، کب ہوئی، اور اس کی اجازت کن بزرگ سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی اجازت قبلہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بھی ہوئی الحمدللہ، اور ہمارے پیر بھائی جو حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھے، پیر عرفان علی شاہ صاحب فضلی، جن کے والد شیخ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے اصحاب سے تھے، ان سے بھی اس کی مجھے اجازت ہوئی. پیر عرفان علی شاہ صاحب سے، اور پھر سید خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ میاں صاحب سے بھی اس کی اجازت ہوئی. اور تینوں بزرگوں کی اجازت سے میں نے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کری اور اس کو باموکل بھی کیا. بڑا فیض ہے اس 15 کے نقش کا، اور تمام سلاسل میں تقریباً یہ نقش جو ہے وہ بزرگوں کے ہاں لکھا جاتا ہے اور رائج چاہیے. اب صرف اس کے نام میں اختلافات ہیں، تھوڑے سے اس کے نام میں اختلافات ہیں. کوئی اس کو خاتم سلیمانی کہہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے، کوئی اسے نقش داؤدی کہتا ہے. نقش داؤدی بھی یہ نقش کہلایا جاتا ہے، نقش داؤدی بھی کہلاتا ہے، یہ نقش ہود بھی کہلاتا ہے. یہ نقش ہود جو ہود علیہ السلام سے جو منسوب کیا جاتا ہے، اور نقش حوا بھی کہلاتا ہے. نقش حوا کیونکہ اس کے اعداد 15 ہیں. 15 اعداد. تو ماں اما حوا علیہ السلام جو سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے نام کے اعداد بھی 15 ہیں. 15 اعداد. حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کے اسم مبارک کے بھی اعداد 15 ہیں. 15 اعداد. اور حضرت ہود علیہ السلام کے بھی اعداد 15 ہیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے یہ سلیمانی کہلاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے کہلاتا ہے. نسبت سے کہلاتا ہے. بعض حکمہ روحانیت کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو تھی اس پہ یہی نقش کندہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی. بعض اس سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، اس میں کچھ اس میں الہی کندہ تھے. اب یہ ایک اختلافی بات ہے، لیکن اس کے فیوزات اور برکات بہت ہیں. آپ نے اس نقش کو کیسا پایا؟ بعض کے نزدیک اس کو پہلی مرتبہ یا لکھنے والے، وضع کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام، کیونکہ علم جفر اور علم الاعداد ان سے ہی شروع ہوا ہے، تو اس لیے بعضوں کے نزدیک یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نقش ہے. لیکن یہ جن سے بھی منسوب ہو اور جنہوں نے بھی اس کی پہل کی ہو،
یہ نقش ہے بڑا پرتاثیر. بے شک. بعض کے نزدیک وہ اس کو نام لیتے ہیں ہر کارا. نقش ہر کارا. ہر کارا یعنی کہ ان کے مطابق کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس سے نہ ہو، اس کے ذریعے نہ ہو، اور کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس کے ذریعے پوری نہ ہو. اب مؤثر حقیقی تو رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے اس میں. یہ علامتیں ہیں، اور یہ جو علامتیں ہیں مگر یہ ہیں بڑی مؤثر. 15 اس میں جو اصل میں یہ 1 سے شروع ہوتا ہے اور 9 پہ ختم ہوتا ہے. اگر علم العادات کے تحت بھی دیکھا جائے تو یہ آخری قوت ہے علم العادات، کیونکہ 1 الف جو ہے اس کا وہ ابتدا ہے، اور 9 جو ہے یہ وہ انتہا ہے. تو اس لیے عادات کی تمام قوت اس میں موجود ہے علم العادات کی. کیوں کہ تمام عادات میں 0 جو ہے وہ علامت کے طور پر ہے، اس کی رقم کو بڑھانے کے لیے 0. باقی مثال کے طور پر الف ہے، اب اس کے عدد بھی 1 ہے. قاف ہے بڑا، اس کے عدد بھی 1 ہے، اور غین ہے اس کا بھی عدد 1 ہے. اب ایک عدد 3 حرفوں پر ہے، فرق صرف اس کے 0 بڑھانے کا ہے، جو علامت کے طور پر حکم نے اس کو گنتی کو بڑھایا ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو اس میں پورے 28 حروف موجود ہیں، اور حرف تہجی پوری موجود ہے، پوری موجود ہے اس میں، پوری کی پوری حرف تہجی اس میں موجود ہے. اسی ترتیب سے کہ 9 یا 27 حروف اس میں موجود ہیں. 27 آئی نا سمجھ بات. اب اسی ترتیب سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو پورا قرآن جو ہے وہ 28 حروفوں سے مرکب ہے. اللہ اکبر. انہی 28 حروفوں کا مجموعہ ہے نا بے شک قرآن. اور علم الکلام میں مثال کے طور پر عربی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، جتنا بھی لسانی علم ہے، وہ علم لسانی جو ہے جتنا بھی اس میں موجود ہے وہ انہی 28 حروفوں سے مرکب ہے. تو یہ جو ہے مجموعہ ہے قوت کا، 15 کا نقش. اب جب 15 کا نقش قوت کا مجموعہ ہے تو 28 حروف اس میں عادات کی صورت میں شامل ہیں، جس کی تاثیر سب کی الگ الگ ہے. ہر حرف کی تاثیر الگ ہے، اور جس حرف کی جو بھی تاثیر ہے وہ اس میں موجود ہے. احصاہ کل شیء عددا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ جن کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو عدد میں شمار کر لیا. یعنی کہ کائنات کی ہر چیز عدد کے مطابق شمار ہوئی ہوئی ہے. اللہ نے ان کو احاطہ کر لیا ہے، عددوں میں شمار کر لیا ہے. یعنی کہ ہر چیز قید ہے اس کے اندر، ہر چیز کائنات کے تمام راز. تو اب یہی پورے اعداد اس میں موجود ہیں. اللہ، مطلب یہ طاقت اگر کہا جائے تو یہ تمام سلطانوں کا سلطان ہے. ہاں، طاقت کا سرچشمہ ہے یہ نقش جو ہے نقوش اور روحانیت کی عملیات کی دنیا میں. بے تاج بادشاہ ہے یہ. ہاں، عملیات کی دنیا میں یہ جو ہے یہ طاقت کا مجموعہ ہے. اسی لیے تمام سلاسل میں یہ نقش رائج ہے، اور تقریباً بزرگان اکرام اپنے سلاسل میں ان لوگوں کو جو علاج معالجے کی غرض سے عملیات کرتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اصل میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں
قدیم زمانے میں تو اس وقت سارا علاج دم پھونک تعویذ کے ذریعے ہوتا تھا. ابتدائی وقت میں، ابتدائی حالات میں. جو وقت ترقی کرتا گیا، جڑی بوٹیوں کے ان کے تجربات سامنے آتے گئے اور علاج بال دوا شروع ہوا، ورنہ علاج بال دعا تھا. ابتدا میں جب حضرت آدم علیہ السلام تھے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی علاج بال دعا رہا. علاج بالدعا. لوگ دعاؤں سے، منتروں سے، الفاظوں سے، تعویذوں سے، علامتوں سے اس سے کیا علاج کیا کرتے تھے لوگوں کا. اب جب یہ اس کام نے، اس روحانیت نے باقاعدہ سند کی شکل اختیار کری، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور ہے اور اس کے بعد کا. مطلب اس کی ترتیب جو تھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دی علیہ تھی. السلام سے ہوئی، اور پھر وہ باقاعدہ طور پر ایک سنتی طور پر جو ہے سلسلہ جاری ہوا. وہ سلسلہ جاری ہو گیا. صحیح. اب جب یہ سلسلہ باقاعدہ جاری ہوا، آپ کے جو شاگرد تھے حضرت علیہ السلام کے، ہرمس اول، ان سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ پھر ان کے شاگرد بنے. انہوں نے باقاعدہ ترتیب سے اس علم کو آگے بڑھایا اور اس علم نے باقاعدہ صنعت کی شکل اختیار کری، اور مختلف تہذیبوں میں پھر وہ صنعت رہی جو آج بھی موجود ہے. اہل عرب بھی اس کے تحت ہیں. اہل عرب کے ہاں 15 کا نقش بڑی اہمیت کا حامل ہے. حضرت محی الدین ابن عربی نے اس پہ بہت کچھ لکھا، حضرت امام غزالی نے لکھا، حضرت ابو عباس احمد بونی نے لکھا، حضرت فخر الدین رازی نے لکھا. آئی نا سمجھ بات؟ علامہ دیربی نے لکھا. اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، اور جس طرح سے اس کے بارے میں لکھا گیا کہیں اس سے زیادہ اس کی تاثیر ہے. کیونکہ ہر بزرگ نے اپنے، ہر عالم نے، ہر حکمہ نے، جو حکمہ روحانیت تھے، تمہیں ہندی ہیں اور مختلف گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تاثیر لکھی، اور سب نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق جو ہے اس کی زکوٰۃ کی ترتیبیں لکھی جو حکمہ روحانیت نے مقرر کی. تو اس کے عملیات کے، اس کے موکل بھی مقرر کیے، اس کے اعداد بھی مقرر ہوئے، اس کی چالیں بھی مقرر کی گئیں، تو وہ مختلف تجربات کے ساتھ ہوتی گئیں. یہ ایک باقاعدہ فن رہا، یہ ایک صنعت ہے، پوری ایک فن ہے. اب جس نے اس میں جتنی کوشش کری اس نے اس کو اتنا حاصل کر لیا. لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 15 کے نقش کے اوپر آپ کی مقصد ایک کافی فیضان ہے جو اس دنیا میں پھیل رہا ہے. تو اس سے پہلے میں خود کتابوں میں بھی اگر سرچ کرتا ہوں 15 کے نقش کے بارے میں تو مجھے اتنا کچھ نہیں ملتا، اور میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ نہیں ملا. جو کچھ آپ کو اس سے ملا نا وہ کہیں بھی نہیں ملا. تو کیا آج کے دور میں یہ علم ناپید ہو گیا، یا جو پہلے کے بزرگان دین تھے 15 کے نقش کو انہوں نے اپنے سینے پہ اپنے ساتھ لے گئے، وہ انہوں نے تقسیم نہیں کیا اس کو؟ اصل میں بات یہ رہی ہے کہ لوگوں کے نا یقین کی بات ہے. ایک بات تو یہ، پھر لوگوں نے اس کو باقاعدہ صنعت کے طور پہ نہیں سیکھا، ایک بات. دوسری بات یہ رہی کہ بزرگان اکرام کا ایک طریقہ یہ رہا کہ وہ اپنے خیال میں یہ دیکھتے تھے کہ کون اہل ہے کون نااہل ہے، اور کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں یہ تعویذ چلا گیا تو وہ اسے جائز ناجائز اس کو استعمال کرے گا. اچھا، خوبی کی بات یہ اس نقش کی یہ ہر تہذیب میں ملتا ہے. اگر ہم مصریوں کو دیکھیں ان کے ہاں بھی ہے، قلدانیوں کو دیکھیں ان کے ہاں بھی ہے، اگر اہل ہنوز ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کے ہاں بھی ہے، سنکرت میں بھی موجود ہے. آئی نا سمجھ بات؟ مختلف تہذیبیں اس نقش کو استعمال کرتی رہی ہیں اپنے اپنے طریقے پر. بعض تہذیب اس کو جادو سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ یہ بہت بالکل ترنت کام کرنے والا ہے. بالکل جادو. اب اہل ہنوز جو ہندو ہیں، اہل ہند ہیں، وہ اس کو بالکل جادو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اہل مصر اس کو جادو کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب خیر اور شر تو دونوں ساتھ ہیں. اب جو خیر کے لیے استعمال کرے اس کو خیر ملے تو خیر ملے گا، شر کے لیے استعمال کرے تو شر. ظاہر سی بات ہے، ایک قوت ہے، ایک تلوار ہے، حفاظت بھی کرتی ہے اور قتل بھی کرتی ہے. بے شک.
اچھا میاں حضور، آپ نے جب اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی تو آپ نے کتنے نقش لکھے ہیں یہ، مطلب اس کی جو زکوٰۃ ادا کری تھی آپ نے، اور کون سے سن میں کی؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً یہ بات ہے 79 کی، 79 کی بات ہے، 1979 جب میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کری تھی، اس کو میں نے 1 سال میں 1.25 لاکھ لکھا تھا. اللہ اکبر، ایک سال کے اندر 1.25 لاکھ کی تعداد آپ نے اس میں مکمل کی تھی، اور پرہیز کے ساتھ. آپ نے اپنی زندگی میں 15 کے نشر کو کیسا پایا؟ بہت بہترین ہے اپنے مقاصد کے لیے. وہ لوگ جو بغیر کسی جھنجال کے یا بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی پڑھائی کے اگر کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان ذریعہ ہے. سب سے آسان ذریعہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس متعلق دیکھا جائے تو یہ 15 کا نقش تمام قوتوں کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ کہ آج ہم جس کی زبانی یہ چیز سن رہے ہیں وہ خود اس 15 کے نقش کے صاحب دعوات ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی ریاضت کری، بڑی محنت کی ہے. تو آپ نے جو دنیاوی علم سیکھا یہ اس کے بعد آپ کو عطا ہوا تھا، یا اس سے پہلے آپ نے اس کے کیا کرا تھا، آپ نے جس کے بارے میں لکھا ہے اس میں؟ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر و مرشد نے اس کی اجازت دی اور آپ نے اس پہ ریاضت کری. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی اس کے عامل تھے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، اچھا آپ بھی اس کے عامل تھے، آپ نے بھی اس پہ ریاضت کی ہوئی تھی؟ آپ نے بھی اس پہ ریاضت کی ہوئی ہے. تو اکثر بزرگان اکرام نے، حضرت محی الدین ابن عربی نے اس پہ ریاضت کی ہے 15 کے نقش پہ. 15 کے نقش شیخ پہ. محی الدین ابن عربی. ہاں، اور آپ اپنی کتابوں میں جو ہیں اس کی تعریف لکھتے ہیں، اس کے خواص اور فوائد لکھتے ہیں. اصل میں یہ ایک نقش ہے، ایک نقش، مگر اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے اور بڑے علم کی. جو روحانیت کا علم ہے، بڑا علم چاہیے اس کے لیے. یہ ایسا نقش ہے کہ اس سے موکل بھی تسخیر ہوتے ہیں، اس سے جنات بھی تسخیر ہوتے ہیں، اس سے حمزات بھی مسخر ہوتا ہے. اسی نقش سے خالی؟ اسی نقش. اچھا کچھ پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ اسی کے بعض بزرگان اکرام نے اس کے اسما مقرر کیے ہیں اس کے روحانیت میں. اب یا ہی یا ہی یا ہی یا ہی یا ہی، اب ہے کہ 5 اور یہ کہ 10. 5 اور 10 15. اب وہ کہتے ہیں یہ بھی اس کا اسم ہے. اب یا بتدن زہجن واہن، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا اسم، اس کے اسم ہے. اب اگر ہم کہیں بتدن تو 15، زہجن تو 15، واہن تو 15. اچھا ان کی اگر کیلکولیشن نکالیں گے تو 15 ہی آئے گی. 15 آئے گی. زہجن واہن تینوں اسم کی 15 آئے گی. صحیح. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس 15 کے نقش کے اسم اعظم ہے. اچھا 15 کے نقش کے بھی اسم اعظم ہے؟ اسم اعظم ہے. بتدن زہجن واہن. واہن وہ کہتے ہیں 15 کے نقش کا اسم اعظم ہے یہ. اب 15 کے نقش کے 2 اور بھی حصے ہیں، ایک جفت اور ایک طاق. ایک جفت، یعنی کہ وہ اعداد جو طاق میں ہیں، یا وہ اعداد جو جفت میں ہیں، یا وہ حرف جو طاق میں ہیں، یا وہ حرف جو جفت میں ہیں. اب جو طاق میں ہیں وہ اجزت، جو جفت میں ہیں وہ بدو. یہ بھی اس کے اسم ہے. اب انہوں نے مقرر کیا کہ بدو خیر کے لیے ہے اور اجزت شر کے لیے. اعمال شر اس سے کیے جائیں، اعمال خیر اس سے کیے جائیں. تو اب یہ جو حکمہ روحانیات ہیں ان کے تجربے ہیں، ان کے قانون بنائے ہوئے ہیں، ان کی ترتیبیں ہیں، اور جو بڑی مؤثر ہیں، جن کی حقیقت ہے. اچھا یہ جو آپ نے اسم اعظم بتائیں، بتدن زہجن واہن، یہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی روحانی قوت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو پڑھیں گے یا اس نقش پہ لکھیں گے یا لکھ کر زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے. اور اس نقش کے 9 خانے ہیں. 9 خانے اس کے. ان کے نزدیک یہ ہے، حکمہ روحانیت کے نزدیک، کہ
کہ ہر خانہ ایک موکل، ایک جن، ایک ایوان، ایک فرشتہ رکھتا ہے. یہ اس کا گھر ہے جو ایک خانہ ہے، اس کے ماتحت یہ تمام مخلوقات ہیں. ہاں، اب اس طرح 9 ہو گئے تو 9 سردار جنات، 9 سردار ایوان، 9 سردار موکل، 9 سردار فرشتے اس میں موجود ہیں. مطلب یہ کہ اگر جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے اس کو کسی دوسرے نقش لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں کہتا ہوں کہ اس نقش کے اعمال اتنے ہیں، اتنے چلے اور اتنے اعمال ہیں اس کے کہ اس کی آدھی عمر ختم ہو جائے. وہ مطلب 15 کا نقش پورا مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا وہ. مطلب اگر بندے کی زندگی 70 سال بھی ہے تو وہ پوری نہیں ہے، نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اتنے اعمال ہیں اس نقش کے. ایک آدمی اپنی پوری زندگی وقف کر کے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں ایک کا اسپیشلسٹ ہو جاؤں 9 کا، ایک نقش کا، ایک نقش کا، تو وہ اتنا اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے اس میں کہ گویا اس کی قوت ایک ولی، ایک ولایت کے برابر ہو جائے، خالی اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے سے، اس کے اعمال کر لینے سے. زکوٰۃ ادا. الحمدللہ. اب میں حضور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں. جیسے میرے ایک وہ ہیں مرید ہیں، اور ان کا جو خاندانی تھا نا، والد صاحب کے ساتھ سلسلہ تھا، ہندوستان کے ہیں وہ. تو اب انہوں نے اپنے والد صاحب سے تربیت نہیں لی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ پردیس میں تھے. جب وہ ہندوستان گئے اور جب ظاہر سی بات ہے ان کو سجادگی کا ان کا اعلان ہوا، جب وہ اپنے مسئلہ سے بیٹھے، اب وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے. تو اب وہ اس کے ذریعے کام لیتے ہیں، اس کے ذریعے کام لیتے ہیں. ان کو جو آپ نے طریقہ کار سمجھائے وہ اس کے ذریعے کام لیتے ہیں. تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جب وہ کام ہوتے ہیں تو اس سے کا ان کے اوپر کوئی اس کا کوئی ریفلیکشن تو نہیں ہوتا، یا مطلب اجازت ان کو کور کرے رکھتی ہے، کوئی رجعت میں شکار تو نہیں ہوتے، یا اس معاملات میں کوئی خدشہ یا کوئی معاملات، کوئی ڈر؟ دیکھو، اجازت کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ ہر آدمی لکھنا شروع کر دے بیٹھ کے کوئی بھی. اجازت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس کی نیگیٹیویٹی سے محفوظ ہو جائے، اس کے نیگیٹیویٹی سے محفوظ ہو جائے. مطلب 15 کرنا ایک حصار بھی ہے، حصار بھی ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ اس کی اجازت کوئی ہماری اپنی تھوڑی ہے، ہمیں بھی بزرگوں سے ہے، اور بزرگوں سے ان کے بزرگوں سے ہے، ان کے بزرگوں ان کے بزرگوں سے ہے. تو یہ ایک سلسلہ کڑی در کڑی ہے. تو لہذا اس پر رجعت آنا ہے ہی نہیں، کوئی بات بنتی نہیں. ہاں، کوئی شخص رجعت کب آتی ہے؟ کوئی شخص اس سے خلاف شرع کام لے، کسی کو نقصان پہنچائے، غیر شرعی کام کسی کو کرے، غیر شرعی نقصان پہنچائے، کسی کو غیر شرعی محبت پیدا کرائے، یا کوئی غیر شرعی کام اس سے لینا چاہے، پھر رجعت کا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے رجعت آ سکتی ہے. وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے آ رہی ہے، نقش کی وجہ سے نہیں آ رہی. وجہ سے نہیں آ رہی ہے. صحیح. اگر کوئی شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہے، کوئی شخص سورہ یاسین شریف کا عامل ہے، کوئی شخص نادر علی کا عامل ہے، اور وہ یہ چاہے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، تو کیا یہ 15 کا نقش ہر قرآن کی آیت کے ساتھ چلتا ہے یا مخصوص ہے؟ اس کا کمال ہے یہ. پھر وہی بات آ گئی نا کہ سارے حروفوں کا مجموعہ ہے یہ. قرآن کریم کی جو 666,000 آیتیں ہیں، 666,666 جو آیتیں ہیں، ہر آیت کے ساتھ یہ نقش چل سکتا ہے. 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں جو بھی جس صورت کا عامل ہے وہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے، اس کے ساتھ چل سکتا ہے. ماشاءاللہ لوگوں کی اس میں بڑا ایک وہ ریاضت رہی ہے، بڑا لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے. آپ کے توسط اس میں خوبی یہ ہے کوئی سیفی شریف کا عامل ہے تو وہ بھی لکھ سکتا ہے، وہ بھی لکھ سکتا ہے، کوئی چہلکاف کا ہے وہ بھی لکھ سکتا ہے، کوئی نادی علی شریف کا ہے وہ بھی لکھ سکتا ہے، کوئی سورہ قریش کا ہے وہ بھی لکھ سکتا ہے، کوئی سورہ یاسین کا ہے، مزمل کا ہے، تغابن کا ہے. جس بھی صورت کا وہ عامل ہے یا جس بھی اعمالوں میں سے عمل میں سے وہ عامل ہے، کسی معصورہ دعا کا عامل ہے تو وہ اس کے ساتھ تعبیر لکھ سکتا ہے. یہ سب کے ساتھ چلتا ہے.
مطلب یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ کسی بھی مرض میں دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. فائدہ ہوتا ہے بالکل. اب ماشاءاللہ 15 کے نقش کے میں حضور نے بڑی کمال کی گفتگو کی اور بہت آسان لفظوں میں کم مختصر وقت میں اور بہت احسن طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ دیکھا جائے، اگر روحانیت کو دیکھا جائے تو روحانیت کے جتنے بھی راز ہیں نا وہ سب کے سب اس میں قید ہیں، اس کے ساتھ منسوب ہیں. جو اس کے اوپر اسرار کھلتے چلے جائیں گے وہ ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل ہوتا چلا جائے گا. تو آپ نے اپنے جو آپ تھوڑا سا اور بتائیں اس کے بارے میں، مثلا کہ 15 کے نقش کے متعلق کہ آپ نے اپنے کسی خاص بندے کو یا کسی کو اس کی زکوٰۃ ادا کرائی یا اس میں کچھ؟ ہاں، بہت سارے لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کری. ہمارے تقریباً خلفاؤں نے بھی اس کی زکوٰتیں ادا کی ہیں اور مریدین میں سے بھی کافی لوگوں نے زکوٰتیں ادا کی ہیں. اصل میں بات زکوٰۃ ادا کرنا ایک الگ میٹر ہے، کام ہے، اور پھر اس کو جاری رکھنا وہ الگ بات ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو جتنا میٹھا ڈالتا ہے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. بات ساری اپنی آدمی کی یقین اور ریاضت کی ہے. یقین اور ریاضت ہے. جو جتنی ریاضت کرتا ہے. اب ہمارے ایک مرید، 2 مرید ایسے تھے، 2-3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے 40 دن میں 1.25 لاکھ لکھا. 15 ہی کے نقش کو 15 کے نقش کو 40 دن میں، یعنی کہ 3125 25 نقش روزانہ لکھے انہوں نے. مطلب ایسے بھی لوگ ہم بھی شامل ہیں. بالکل. اور بڑا فائدہ ہوا. ان کو کسی کام کے لیے کچھ پڑھنا نہیں پڑتا تھا، تعویذ لکھا اور دے دیا. ہمارے ایک پیر بھائی تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کو بہت زیادہ لکھا. اب تو ان کا انتقال ہو گیا. وہ کہتے تھے میں نے 15 برس لکھا ہے اس کو، 15 کے نقش کو 15 کے نقش کو، اور روزانہ 1000 تعویذ لکھتے تھے. وہ 15 سال تک لکھے ہیں. 15 سال تک لکھے انہوں نے. کہہ رہے مجھے اور کوئی شوق ہی نہیں تھا علاوہ اس کے. اچھا میرے تو آپ نا 15 کے نقش کے نصاب کا طریقہ سمجھا دیں کہ 15 کے نقش کا نصاب کیا ہے، وہ کس طرح لکھے جائیں گے، وہ کیسے لکھے جائیں گے. دیکھیں، بعض کے نزدیک، سب کے نزدیک الگ الگ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ لکھ دیتا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ لکھ لیتا ہے اس کو، ہاں، وہ اس میں سارا نصاب، ساری زکوٰۃ، سارا عشر، سارا کفل، سارا دور سب مکمل ہو جاتا ہے. اب ویسے اگر وہ الگ الگ لکھتا رہے تو وہ آدھی عمر گنوا دے گا اس میں. مطلب ایک شخص اگر 1.25 لاکھ لکھنا چاہے تو وہ کم سے کم کتنے عرصے میں اور زیادہ سے کتنے عرصے میں لکھ سکتا ہے؟ 1 سال میں لکھ لے. 1 سال میں 1.25 لاکھ لکھ لے. بالکل. اگر کوئی شخص 360 نقش روز لکھتا ہے، 360 نقش سال میں پورا ہو جائے گا اس کا. سب سے آسان طریقہ ہے. اچھا، اس محفل کے اندر ہمارے پیر بھائی بھی موجود ہیں اور میرے کچھ شاگرد بھی موجود ہیں اور مریدین بھی موجود ہیں. تو جو لوگ 1.25 لاکھ کرنا چاہیں تو آپ کی طرف سے ان کو اجازت ہے؟ بالکل، میری طرف سے سب کو اجازت ہے. جو بھی کرنا چاہے اس نقش کو، جو لکھنا چاہے وہ بالکل لکھے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی اس روحانیت کے کام میں اور قدم عملیات میں قدم رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو 1.25 لاکھ ضرور لکھے تاکہ وہ کامیاب اور کامران رہے.